عام طور پر سوورنٹی سے مکمل اقتدار مراد لیا جاتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ سلطنت ہے، جیسا کہ پاکستان کے قومی ترانے کے مصرعے قوم ملک سلطنت میں موجود ہے، لیکن حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسلام میں ہمیشہ سے یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ سوورنٹی قانونی طور پر خدا کی ملکیت اور عملی طور پر عوام کے پاس ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے بر صغیر کے مسلمانوں نے جو حلف اٹھایا، اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا کہ خدا کا اقتدار اعلیٰ عوام کے اقتدار اعلیٰ کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد منظور کی جانے والی قرارداد مقاصد میں بھی یہی مفہوم موجود ہے۔ لیاقت علی خان کی وضاحت کے مطابق وہاں ترتیب کچھ اس طرح بنتی ہے کہ سوورنٹی خدا کے پاس ہے، اس نے یہ عوام کو تفویض کی ہے، عوام کے ذریعے یہ ریاست کو ایک امانت کے طور پر اور اس شرط پر ملتی ہے کہ ریاست اسے ان حدود میں استعمال کرے گی جو خدا نے مقرر کی ہیں۔ علامہ اقبال کے مطابق ایک مسلم اکثریتی ریاست میں ان حدود کی تشریح کرنا جو خدا نے مقرر کی ہیں منتخب پارلیمنٹ کا کام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اقتدار اعلیٰ قانونی طور پر خدا کے پاس اور عملی طور پر عوام کے پاس ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ علامہ اقبال کے لحاظ سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ قانونی طور پر خدا کی ملکیت ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ خدا کے قانون کو مکمل بالادستی حاصل ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ کسی انسان کو اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کا پابند کر دے۔ انسان کے پاس زیادہ سے زیادہ خدا کے قوانین کی تشریح کا اختیار ہو سکتا ہے۔ روسو نے بھی جب یورپ میں عوام کے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو فروغ دیا تو اس نے اس کی بنیاد خدا کے قانون پر ہی رکھی، اگرچہ اس نے خدا کے اس قانون کا حوالہ دیا جو نظام قدرت کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ سوچ کہ یہ دونوں دھارے شاہ ولی اللہ کی فکر میں یکجا ہو گئے۔ جیسا کہ ایک علیحدہ ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ان کی شروع کی ہوئی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے احکامات میں قدرت کا وہ قانون دریافت کیا جائے جو دنیا کے نظام میں جاری و ساری ہے۔ اس تحریک کا سب سے زیادہ طاقتور مظہر قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ میری پارکر فالٹ نے کہا تھا کہ سچی جمہوریت اس عمل کو پہچاننے کا نام ہے جس میں خدا انسانوں کے ساتھ مل کر دنیا کو تشکیل دے رہا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا اور قائد اعظم کی سیاست بھی یہی تھی۔ ان کے مشہور موٹو ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط میں سے ایمان کا مطلب ان کے اپنے الفاظ میں خدا پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی قوم اور اپنی قوم کی تقدیر پر ایمان ہے۔ قائد اعظم نے نتائج کا حساب لگاتے ہوئے انسانی کوششوں کے ساتھ ساتھ اس حصے کو بھی ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا جو خدا نے ادا کرنا ہے، بشرطے کہ انسان اپنا حصہ ادا کر دے۔ قائد اعظم کے اپنے الفاظ میں، ایک طلسماتی قوت آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنے اہم ترین فیصلے کر لیجئے۔ وہ سنگین اور تاریخ ساز ہو سکتے ہیں جن کے اثرات دور رس ہوں گے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے تو پھر سب اس پر فرد واحد کی طرح قائم رہیں، سچے رہیں اور وفادار رہیں، اور مجھے پورا اعتماد ہے کہ کامیابی آپ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ قائد اعظم کا 5واں سیاسی اصول اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ قانونی طور پر خدا کی ملکیت ہے، عملی طور پر یہ عوام کے پاس کس طرح ہے؟
یہ ہم آئندہ قسط میں دیکھیں گے۔